سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم مقام نائب ناظم تنظیمات تحریک منہاج القرآن نگران بلوچستان حافظ محمد وقار قادری صاحب، ان کے ساتھ محترم چودھری محمد سرور صاحب اور تحریک منہاج القرآن کوئٹہ کے صدر ہمارے طارق صاحب، غلط نام تو نہیں لے رہا نا؟ محمد طارق صاحب میں، کیونکہ میری ملاقات پہلی دفعہ اور سنا میرے پاس، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تحریک کے اور جامع مسجد غوثیہ سلطانیہ اور منہاج القرآن اسلامک سینٹر کی اس سینٹر کی مسجد کی انتظامیہ، محلے دار اور یہ ننھے طالب علم جو علم کی طلب قرآن کی خیر پانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے کہ میرا آپ سے اور ہمارا آپ سے اور آپ کا ہم سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، مگر ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کی وجہ منہاج القرآن ہے، اور یقین ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے یہ نسبت متحابین فی اللہ، جو اللہ کی خاطر منہاج القرآن میں ہم محبت کرتے ایک دوسرے سے، یہ رشتہ تقوی والا قیامت میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، عنایت ہے۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسول، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ جیسا کہ ہم نے اپنے رسول کو تم میں بھیجا۔ تو اس سے رسالت محمدیہ علیہ السلام کا بیان اور رب کا احسان کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب اور حبیب نہیں دیتا، رب نے ہمیں اپنا محبوب اور حبیب بصورت شکل محمد مصطفیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ یہ پہلا ذکر۔ پھر آقا علیہ السلام کی شان رسالت کے بعد اور آمد رسالت کا ذکر کر کے اور یہ بتا کے کہ محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا اور آمد مصطفیٰ کا بیان کرنا اور آمد مصطفیٰ کو قرآن سے بار بار کئی جگہوں پر بار بار مقررات کے ساتھ لانا، یہ واضح کرتا ہے کہ آمد مصطفیٰ کا مضمون مستقل طور پر کنسسٹنٹلی قرآن کا موضوع ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، پہلا کار رسالت، فریضہ رسالت یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام پر جو قرآن اترا حضور تلاوت کلام کرتے۔ اب میں یہ جو موضوع اس لیے لیا ہے کہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ شہنشاہ ولایت کی شان کیا ہے اور ولی کیسے بنتا ہے، اس لیے یہ موضوع لیا ہے۔ تو فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، ہم پر
ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے. تو پہلی شان تاجدار کائنات کی جو فریضہ رسالت میں ہے وہ تلاوت قرآن ہے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن فرماتے اور قرآن جس سینے پر اترا اس کی شان، قرآن میں سورہ الحشر میں اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا اگر یہ میں قرآن ان پہاڑوں پر نازل کرتا، یہ جو بلوچستان کے پہاڑ بھی لگا لیں، چمن کے پہاڑ لگا لیں، پہاڑوں پر نازل کرتا، یہ پہاڑ قرآن کی سطوت، جلالت، کمال اس کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. ان میں طاقت نہیں تھی کہ وہ قرآن کے نزول کی کیفیت کو اٹھا سکتے. اب یہ سخت ترین چیز، تو پھر مالک تو نے یہ قرآن کہاں اتارا؟ فرمایا آؤ بتاتا ہوں. قاف والقرآن المجید. امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا یہ کیا معنی ہے؟ فرمایا رب نے قرآن کے لیے جس دل کو چنا وہ دل سخت نہیں تھا بلکہ کائنات کا نرم ترین دل. اور فرمایا قاف والقرآن المجید کہ مجھے قوت قلب محمد کی قسم، رب نے قسم کھائی حبیب کے دل کی کہ حبیب وہ قرآن جو پہاڑ نہ اٹھا سکے تیرے نرم ترین دل نے اٹھا لیا. یہ شان قلب مصطفیٰ. اب تلاوت قرآن کی بات آئی تو فرمایا محبوب ورتل القرآن ترتیلا، محبوب قرآن کو ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. پھر فرمایا اب حضور جب تلاوت کرتے، میں آپ سے توجہ رہے، ذرا دھیان ادھر رہے نا، مہمان جتنے بھی آئے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ. اب عرض کر رہا ہوں، یہ بتائیے کیا آگ سے بھی کبھی پانی نکلتا ہے؟ غار بھائی آگ سے کبھی پانی نکلتا ہے؟ اعجاز تلاوت قرآن مصطفیٰ سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور اچانک صحابہ کو ایسے لگا جیسے ہم پر بارش ہو رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کی تو عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے بارش ہوئی ہے. فرمایا نہیں، جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو جنوں کی ایک جماعت یہاں سے گزری، جب اس نے میرا قرآن سنا تو ان کے آنسو چھلک گئے. اب آگ جن کس سے بنے ہیں؟ کوئٹہ والوں آگ سے، آگ پانی دیتی. یہ اعجاز تلاوت قرآن مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ جس کا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہو، جس کا تعلق حضور کی ذات سے ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اس کے لیے بھی اتباع مصطفیٰ میں لازم ہے کہ وہ تلاوت قرآن کو اپنا مقصد بنا لے. اور ولایت کی پہلی سیڑھی شان رسالت اور ایمان بھی رسالت اور تعظیم بھی رسالت اور ادب رسالت کے عقیدے کے بعد یہ ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے. کوئی پیر تب تک پیر نہیں ہے جب تک اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. اور بنتا ہی تب ہے، گوہر فردہ بنتا ہی تب ہے، تب ہی عشق کی، محبت کی، سلوک کی، تزکیہ نفوس کی ساری منزلیں طے کرتا ہے. تب تک طے نہیں کر سکتا جب تک اس کا تعلق قرآن سے جڑ نہیں جاتا ہے. قرآن کے بغیر ولایت نہیں ملتی. آپ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں، آپ نے میٹرک کرنا ہو اور میٹرک کا پیپر کی سلیبس ہی نہ پڑھا ہو، کیا سلیبس ہی نہ پڑھا ہو، آپ پیپر پاس کر جائیں گے؟ بولیے ذرا. مشکل بات ہے. اردو زیادہ مشکل تو نہیں لگ رہی، میں مشکل تو نہیں بول رہا، تو آسان. تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، تیاری کی ہوگی تو پیپر دے جائے گا. اور دعویٰ ہو عشق کا، دعویٰ ہو محبت رسول کا، دعویٰ ہو عشق الہیہ اور قربت الہیہ کا، اور نصاب پڑھا ہی نہ ہو کہ ادب کیسے کرنا ہے،
محبوب سے تعلق کیسا جوڑنا ہے، محبوب دکھتا کیسا ہے، اللہ کی رحمت ہے کیسی. تو اگر نصاب عشق پڑھا ہی نہیں تو پیپر عشق کا پاس کر کے ولی کیسے بن سکتا ہے؟ تو پہلی نشانی، پہلا تعلق جو آقا کی شان اور کار رسالت میں سے ہے وہ تلاوت قرآن ہے. منہاج القرآن کا نام بھی اس لیے منہاج القرآن رکھا گیا، قرآن کا راستہ، کہ قرآن کے راستے وہ والے ہیں جو میرے شیخ فرماتے ہیں وہ اپنا تعلق قرآن سے نہیں توڑتے. پھر دوسری بات، اگلی بات بڑی پیاری ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. یہ بات ولایت والوں کے لیے، یعنی جو بعد میں آئے ان کے لیے اور ہے اور صحابہ کے لیے اور تھی. کیا وجہ ہے کہ کوئی ادنا صحابی، یعنی اتنی دیر اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور تاجدار کائنات کی زیارت کی اور ساتھ ہی نیچے سواری سے اترے تو سواری میں پاؤں اٹکا، وہیں پر گردن ٹوٹی اور شہید ہو گئے. اور تاجدار کائنات فرما رہے ہیں جس نے کسی جنتی کو دیکھ رہا ہو اسے دیکھ لو. ان کی بھی گرد پاک کو کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال نہیں پہنچ سکتا. وجہ ایک ہے، بعد والوں کو تزکیہ کرنا پڑتا ہے، صحابہ کو تزکیہ کرنا نہیں پڑا. ایمان لا کر جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور نظر مصطفیٰ پڑی سارا تزکیہ ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سارا تزکیہ ہو گیا. بعد والوں کو تربیت اور معنی میں کرنی پڑی. وہ تزکیہ ہی تھا. بغیر نماز کے بھی صحابی ہیں، بغیر وضو کے بھی صحابی ہیں، بغیر روزے کے بھی صحابی ہیں. کیونکہ نماز بعد میں آئی، صحابی پہلے ہیں. روزہ بعد میں آیا، صحابی پہلے ہیں. زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا، صحابی تو پہلے ہیں. حج کا حکم بعد میں آیا، صحابی پہلے ہیں. شراب بعد میں حرام ہوئی، صحابی پہلے ہیں. جہاد کا حکم بعد میں آیا، صحابی پہلے ہیں. سود بعد میں حرام ہوا، صحابی پہلے ہیں. کہا پھر صحابیت کیا، صحابیت کس چیز کا نام ہے؟ صحابیت کسب کا نام نہیں ہے، صحابیت عنایت کا نام ہے. کہ وہ جو انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو ایمان کی نظر سے دیکھا، انہوں نے خود کائنات کی سب سے بڑی عبادت کی ہے. اور جو حضور کی نظر پڑی، ایسے ہی اپنے بیٹھے نا تو یاد آگی بات. اس لیے رب نے بھی کہا، یہودی نا تاجدار کائنات کے صحابہ آتے تو عرض کرتے، جب بات توجہ تھوڑی سی بٹتی تو دوبارہ بات سننے کو جی چاہتا کہ تاجدار کائنات نے کیا جملے ارشاد فرمائے. تو کہتے راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیں. بدبخت منافق اور یہودی اس لفظ کو کھینچ کے ادا کر کر گستاخی کا پہلو نکالتے. اللہ نے جو حبیب محبوب، جو خود اپنے محبوب کا چاہنے والا ہے، رب خالق کائنات، وہ کہتا ہے سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا قولوا انظرنا. رب کو کیا پڑی ہے کہ اپنے مخلوق کے آداب بتائے؟ رب کو کیا پڑی؟ حضور مخلوق ہیں کہ نہیں؟ بولے نا، مخلوق ہے، مگر اس کی بارگاہ کے آداب رب بتاتا ہے، ان کی بارگاہ کے آداب رب بتاتا ہے. وجہ ایک ہے، محبت میں ذات نہیں دیکھی جاتی، محبوب دیکھا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لا تقولوا راعینا، راعینا نہیں کہنا، لفظ بھی رب بتا رہا ہے، کہنا کیا ہے؟ انظرنا، یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں. اب صحابہ یوں بات کرتے. تو عرض کر رہا ہوں تصفیہ تو بعد والوں کو پھر محنت کرنی پڑی. اچھا یہاں پر ایک سوال آتا ہے اور یہ سوال اٹھایا بھی جاتا ہے، اور وہ سوال یہ، آپ کہتے ہیں حضور غوث پاک کی بات کرتے ہیں، اولیاء کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو کہتے اتنے سال حضور غوث پاک جنگلوں میں نکل گئے، سنتے ہیں، پڑھا آپ نے؟ تو قرآن حضور علیہ السلام نے تو فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اس اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے.
تو یہ کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے اسے، یا آپ ایسے ہی افطرا ڈالتے ہیں۔ جنگلوں میں جانا اسلام نہیں ہے، اس کا جواب بارگاہ مصطفیٰ سے لیں۔ یہ سب منہاج القرآن نے ہمیں بتایا، میرے شیخ نے بتایا ہمیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے سب سے کٹ کر ایک عبادت کرتے تھے غار حرا میں، جسے تہنس کہتے ہیں، غور و فکر کرتے۔ اور تہنس کے بعد بھی حضور نے مدینے میں ایسے صحابہ کا گروہ رکھا تھا جو دنیا سے کٹ کر تربیت پاتے تھے، جس کی تربیت پوری ہو جاتی وہ پھر دنیا داری میں شادی بھی کرتا، کاروبار بھی کرتا، مگر تربیت تک وہ کٹا رہتا دنیا سے۔ انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اب تیسری بات اولیاء کے لیے اور بالخصوص حضور غوث پاک کے لیے، جس طرح جسم بیمار ہو جائے، معدے کی تکلیف ہو جائے اور معدے کا بیمار آدمی ہو، زبان کا ذائقہ بھی ختم ہو گیا ہو، اور اس کے سامنے آپ بنا ہوا وہ پورا بکرہ سالم رکھ دیں، کھڈا گوشت رکھ دیں آپ پورے کا پورا، اور اس کو کہ کھاؤ، وہ کہے گا میرا تو معدہ کام نہیں کر رہا، میرا دل ہی نہیں کر رہا کھانے کو، وہ کھائے گا؟ تو قصور کھانے کا ہوا کہ اس کی صحت کا ہوا؟ بولیے۔ اور ڈاکٹر کہتا ہے بھئی اب آپ نے روٹی اور بوٹی نہیں کھانی، تو اب روٹی بھی حلال ہے اور بوٹی بھی حلال ہے، مگر ڈاکٹر کہتا ہے تم نے روٹی کھانی ہے نہ گوشت کھانا ہے۔ وجہ؟ وہ کہتا ہے تمہارا معدہ کمزور ہو گیا ہے، ذرا ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جائے، پھر جو مرضی کھانا۔ جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح صوفیاء باطن کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور اس علاج کے لیے اس سب میں سب سے بڑی بیماری ہے ریا، دکھاوا، کبر، انا، وہ حسد، بغض، کینہ۔ ان سب بیماریوں کا علاج یوں کرتے ہیں، وہ سب سے کٹ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے چلا گاہوں میں چلے جاتے ہیں، علیحدہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اب عبادت کر، اب کوئی نہیں ملے گا تجھے نمازی کہنے والا، اب تجھے کوئی نہیں ملے گا عبادت گزار کہنے والا، اب عبادت کر اس مالک کے لیے، اب تیرا توکل پختہ اس مالک کے لیے کہ راضی کون ہے۔ اور جب ان کا توکل اور تربیت پختہ ہوتی ہے، وہ واپس پلٹ کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس لیے حضور غوث پاک کے 10 سے زائد بیٹے تھے، شادیاں بھی کی، اولادیں بھی ہوئی، اور کاروبار تو ایسا تھا پوری دنیا کے سمندروں میں ان کے جہاز چلتے تھے۔ تو پہلا مقام کیا تھا اور بعد والا کیا تھا؟ اب بتائیں اس میں سنت سے ہٹ کر کیا ہے؟ یہ وَيُزَكِّيكُمْ کی بات سنا رہا ہوں۔ لہذا تصوف پر یہ بات کرنا اور صوفیاء پر یہ الزام دھرنا ذہن میں آئے کہ یہ تو بس ہندوؤں کا طریقہ ایسا تھا، ہرگز نہیں۔ اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام اپنا طریقہ تزکیہ و تصفیہ رکھتا ہے، اس طریق میں جو رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب آگے آئیں، جب یہ دو باتیں ہو گئیں، تلاوت قرآن، پہلا حضور کا کار رسالت، دوسرا تزکیہ، اب تیسرا آیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب تزکیہ کا دوسرا معنی ادب بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ جب تک برتن صاف نہ ہو دودھ نہیں ڈالتے، ڈالتے ہیں دودھ؟ نہیں ڈالتے۔ جب تک برتن صاف نہ ہو تو رب اور اس کا حبیب نور کیسے ڈالے؟ اس کے لیے تربیت کی جاتی ہے، آداب، طریقہ کار، صلاحیت کو، استعداد کو بڑھایا جاتا ہے، روحانی بھی اور عملی بھی، عبادت والی بھی، اسلام والی بھی، ایمان والی بھی۔ جب یہ کرتا ہے پھر آتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر وہ کتاب و حکمت کی تعلیم والا ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے پاکستان میں بھی ہم سنتے ہیں آپ کے فلاں نے کتنا پڑھا ہے، جی کہاں سے پڑھے ہیں؟ جو وہ کہتے ہیں وہ عالم بھی ہیں، وہ جی انہوں نے پڑھا ہی نہیں، انہیں ضرورت نہیں پڑھنے کی۔ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ولایت کبھی بھی ظاہری شریعت کی تعلیم کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آپ کہیں گے نہیں، چند ایک کیسز ہیں، یاد رکھیں حضور غوث پاک نے ایک ہی کو چور سے کتب بنایا تھا، ساروں کو تو نہیں بنایا۔ باقیوں کو قدرت اور مشیت میں اپنی بارگاہ میں 13 علوم روز پڑھا کر موفق الدین ابن قدامہ حنبلی جیسے
اور اپنے بیٹے عبد الرزاق گیلانی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے پیدا کیے پڑھا پڑھا کر. ساروں کو تو چور سے کتب نہیں بنایا تھا، وہ ایک اکیلا کیس ہے، باقی کیس کو دیکھیں. ہم اس پر خوش ہوتے کہ بنایا، رب نے صلاحیت دی ہے مگر سب کو نہیں. وہ رب کی قدرت کے خلاف نہیں جاتے، کبھی کسی کی پردہ پوشی کے لیے مقام دے کر اسے حیا والا بنا دیتے ہیں. وہ علیحدہ علم لدنی بھی ایسے عطا نہیں ہوتا. جس کو یہ نہیں پتا کہ ظاہری طور پر صفائی کیسے کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، وہ باطن کے فرائض وضو اور باطن کے فرائض غسل اور باطن کی صفائی کا تزکیہ کیسے کر سکے. آگے آئیں. اس کے بعد پھر کتاب و حکمت، تعلیم حکمت ملتی ہے. اب اگلی بات لا رہا ہوں. پھر رب فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر تمہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. مالک ہم تو پہلی تعلیم بھی نہیں جانتے تھے، دوسری کی بات ہو گئی. رب فرماتا ہے اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا، امام رازی نے کلام کیا، اس کے علاوہ علامہ علوسی نے کلام کیا. پھر آگے آئے روح البیان، علامہ اسماعیل حقی نے بیان کیا. پھر مفسرین کی ایک کثیر تعداد ہے، وہ کہتے ہیں یہ جس پہلے علم و حکمت کی بات آئی وہ علم شریعت تھا. اس کا مصدر، اس کا اوریجن، اس کا سورس، اس کا ذریعہ، اس کے آنے کا طریقہ صرف زبان مصطفیٰ تھی. اور کہا یہ جو دوسرا علم ہے جب وہ تزکیے والا بنتا ہے، جب سیکل ہوتا ہے اور علم و حکمت والا بنتا ہے، تلاوت قرآن والا بن جاتا ہے، آقا سے محبت، عشق، ادب کے عقیدے والا بنتا ہے، نسبت والا رہتا ہے، توحید، صحابہ کی عظمت، آل پاک سے مودت، نسبت اولیاء، یہ ساری چیزیں قائم کرتا ہے. پھر اسے کوئی اور علم دیا جاتا ہے جو وہ نہیں جانتا. وہ کون سا علم ہوتا ہے؟ کہ وہ علم ہوتا ہے جو سینہ مصطفیٰ سے نکلتا ہے. اور سینہ مصطفیٰ سے جو علم نکلتا ہے وہ بتانے والا نہیں، دکھانے والا ہو جاتا ہے. اس کی اصل دیکھنی ہو تو حضرت بشر حافی کو دیکھو، ننگے پیر چلنے والا فقیر، اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے. شریعت کے امام، علم کے امام. لوگ پوچھتے آپ بشر کی صحبت میں کیا لینے جاتے ہیں؟ فرماتے ہاں شریعت میں جانتا ہوں مگر شریعت والے کو بشر جانتا ہے، یار کی خبر لینے کے لیے بشر کے پاس جاتا ہوں. یہ محبت کی علامت ہو جاتی ہے. اور جن کو یہ کیفیات مل جائیں، جن کو یہ محبت کا سرور مل جائے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کا ذکر یوں کرتے ہیں کھڑے ہوں تب بھی اس کے ذاکر، بیٹھ جائیں تب بھی اس کے ذاکر، اور کیفیت ذکر کی مستی میں آ جائیں تو پہلوؤں پر گر کر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. رب کہتا ہے پھر جب وہ زمین و آسمان پہ غور کرتے ہیں جیسا انہیں نظر آتا ہے کسی اور کو نظر نہیں آتا. کبھی اللہ کریم فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ کون ہیں جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اس کے حضور سجدہ و قیام میں بسر ہوتی ہیں. وہ کیسے ہیں؟ رب کہتا ہے جو ایسے مل جائیں تو سورہ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، بندے ایسوں کی صحبت سے خود کو جمائے رکھ، بیٹھ جا ایسوں کی صحبت میں. کیوں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرماتا ہے لوگوں ایسوں کی صحبت میں جم کر بیٹھا رہے. کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے مولا کا، اپنے مالک کا، اپنے رب کا یوں ذکر محبت و چاہت کرتے ہیں. یریدون وجہہ، کسی واہ کے لیے نہیں، کسی منصب کے لیے نہیں. یریدون وجہہ، ان کا ایک ہی مشرب ہے مالک تیرے چہرے کے دیدار کب نصیب ہوگا، تیری رضا کیسے ملے گی، تو راضی کیسے ہوگا. اور کہتا ولا تعدو عیناک عنہم، ان سے آنکھیں مت پھیرنا، اگر چاہتے ہو میرے قریب آ جاؤ تو ان کے قرب والے بن جاؤ. یہ ایسے ہیں کہ اگر کتا بھی ان کی صحبت والا ہو جائے وہ بھی خالی نہیں رہتا، میں اس کا ذکر بھی محبت کے ساتھ قرآن کا حصہ بنا دیتا ہوں.
اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیسے آیا ہے؟ یہی معنی ہے. اور جن کو ایسوں کا درد مل جائے، ہائے ہائے. حضرت باجزید بستامی، میں حضور غوث پاک کی طرف پھر آ رہا ہوں نا، پھر ختم کر دیں گے وقت پر انشاءاللہ. جن کو ایسی محبت مل جاتی ہے جو ثواب و جزا کے بجائے مالک کی رضا والے بن جاتے ہیں. آپ کہیں گے ثواب و جزا بھی تو اچھی چیز ہے، یعنی جنت بھی مانگنی چاہیے، دوزخ سے ڈرنا بھی چاہیے. یہ ہے چیزوں کا سودا. کہ ایسے کلاس روم میں نہیں ہوتے بچے جن کو ڈرایا جاتا ہے کہ نہ ڈرے، پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، اور کچھ کو شوق دلایا جاتا ہے پاس ہو جاؤ گے نا تو میں انعام دوں گا. اور تیسرے بچے ہوتے ہیں نہ انہیں فیل ہونے کا ڈر ہوتا ہے نہ پاس ہونے کا، ان کو ہوتا ہے پوزیشن ملنی چاہیے. اور یریدون وجہہ والے اصل میں پوزیشن والے ہوتے ہیں، انہیں نہ دوزخ کا ڈر ہوتا ہے نہ جنت کی طلب. ان کی ناراضگی اور خوشی صرف مالک اور اس کے حبیب کی رضا ہوتی ہے، بس ان کی رضا ہی مختلف ہوتی ہے. اور ایسوں کی رضا کا کیا کہنا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ اتنا روتے کہ 2 دفعہ آپ کی آنکھیں چلی گئیں، بصارت زائل ہو گئی 2 دفعہ. اللہ کریم نے وحی کر کے پوچھا، شعیب اگر دوزخ کے خوف سے روتا ہے تو پھر میں دوزخ سے تو تجھے آزاد کر دیا، تو نبی ہے میرا. جنت کی بات ہے تو جنت تیری ہوئی. کہا نہیں مالک، میں تیرے دیدار کے لیے، تجھ سے ملاقات کے لیے. کہا شعیب پھر تیرا رونا بنتا ہے. جن کو مجھ سے ملاقات چاہیے ان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے دھوتے رہیں. ہائے 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 ہائے. ان کا تعلق اور ہو جاتا ہے. پھر وہ حضرت رابعہ بصری کی طرح ہوتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار ان کے پاس گئے جوانی میں، جو بعد میں وہ بھی اولیاء کے سرتاج بنے، اور جا کر پوچھا، ان کا دوست بھی ساتھ تھا. حضرت رابعہ بصری نے پوچھا بتاؤ بھائی تم اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا دوزخ سے ڈر کے. کہا اچھی بات ہے. دوسرے سے پوچھا آپ مالک آپ بتائیں؟ کہا جنت کے شوق میں. کہا بھی ٹھیک ہے. پوچھا مائی صاحب آپ کس کے لیے کرتی ہیں؟ فرمایا میں صرف اس کے لیے کرتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوزخ سے ڈرنا نہیں چاہیے. سمجھیں جس کو نعمت والا مل جائے تو نعمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. بولے نا، جب سمندر ہی مل گیا تو ندی نالے پیچھے رہ گئے. جب رب ہی مل گیا تو جنت پیچھے رہ گئی. جنت تو خود ہی مل جائے گی. آئیں حضور غوث پاک کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا، اور ان کا مقام کہ آپ نے علم شریعت بھی حاصل کیا. علم طریقت بعد میں ملا، حالانکہ آپ محب اولیاء نہیں محبوب اولیاء میں سے ہیں، بلکہ محبوب اولیاء کے سردار ہیں. محب وہ ہوتے ہیں جو پہلے رب کو چاہتے ہیں پھر رب انہیں چاہتا ہے، اور محبوب وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہی شان محبوبیت کے ساتھ ہوتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی محبوب ہیں. رب نے انہیں پیدائشی محبوب رکھا، اس کے باوجود حضرت ابو سعید مخزومی کے پاس بیٹھتے، صلحاء کے پاس بیٹھتے، فقہاء کے پاس بیٹھتے، آپ اولیاء کے پاس بیٹھتے، محدثین کے پاس بیٹھتے، شارحین کے پاس بیٹھتے، شیخ ابو الوفا کی مجلس میں بیٹھتے، آپ حضرت ابو سعید مخزومی کی صحبت میں بیٹھتے، حضرت امام باقلانی محدث تھے اپنے وقت کے بغداد کے، ان کی صحبت میں بیٹھتے، اور شریعت کے علوم کی تکمیل ہوئی. پھر وہ مقام آیا کہ پھر ایسا مقام اور کسی کو نصیب نہیں ہوا جو حضور غوث پاک کو نصیب ہوا کہ 70 ہزار کے مجمع میں جہاں پر محدثین بھی ہوتے، فقہا بھی ہوتے، ادبا بھی ہوتے، ناوی بھی ہوتے، سارے بیٹھے ہوتے. ہمیں تو ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہے، حضور غوث پاک بغیر ساؤنڈ کے خطاب کرتے اور سب کو برابر آواز پہنچتی تھی. یہ تب نصیب ہوتا ہے جب پہلے شریعت کے طریقوں پر پورا اترے. میں ملک پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ جو ایک رجحان ہے، پڑھنا بھی نہیں اور سب کہنا بس بڑا کچھ ہے، بغیر علم کے کبھی بھی نہ تزکیہ ملتا ہے نہ ولایت ملتی ہے. تعلیم کے بغیر منہاج القرآن نے اکیلے نہیں بتایا، یہ کل اولیاء نے سب کچھ یہ بتایا ہے.
میں جہاں داتا کی نگری سے ہے، داتا صاحب 4000 اساتذہ ہیں ان کے، حضور غوث پاک کے اساتذہ بھی ہیں. اور حضور غوث پاک جب خطاب کرتے تو فرماتے یا موت القلوب. خطاب کو ایسا نہیں ہوتا تھا دوستو میری بات سنو، کہتے نہیں، خطاب شروع یہاں سے کرتے، اے مردہ دلوں والو میرے عبد القادر کی بات کو غور سے سنو، یوں ارشاد فرماتے. اور آپ کو پھر کیا کیا نظر آتا؟ حضرت احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا فرمان، فرماتے جب میں خطاب کرتا ہوں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے دو سمندر میرے دائیں اور بائیں چل رہے ہیں، ایک شریعت کا سمندر، ایک طریقت کا سمندر. جس سمندر میں چاہتا ہوں ہاتھ ڈال کر موتی عطا کر دیتا ہوں. حضور غوث پاک پھر فرماتے، ابو عبداللہ محمد الحروی فرماتے لولا جام شریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون. فرماتے انتم بین یدیک القواریر. فرماتے لوگوں مجھے شریعت نے پابند کر دیا ہے، مجھے زبان پر گرا لگا دی، بند کر دیا، ورنہ میں تمہیں یہاں تک بتاؤں کہ تم آج گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، کیا چھپا کر آئے ہو. تم میرے سامنے آئینے کے مانند ہوتے ہو کہ تمہارے اندر جو ہوتا ہے مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ تب نصیب ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تب نصیب ہوتا ہے جب پورے ترتیب کے ساتھ محنت کے ساتھ آیا جاتا ہے، پھر علم لدنی کی خیر ملتی ہے، پھر خیر آ جاتی ہے. حضور غوث پاک کے ایک مرید تھے، کار بھائی سننے والی بات ہے، ادب کا انتہا ہے. ان کا نام تھا محمد. اچھا قد میں چھوٹے تھے، لوگ انہیں کہتے تھے محمد صغیر، لوگ انہیں کہتے تھے چھوٹا. حضور غوث پاک کبھی انہیں صغیر نہیں کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے محمد طویل. ہائے 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 ہائے. اور وہ کہتے ادب، حضور کے اسم کا ادب تھا، نام کا ادب کی وجہ سے محمد طویل. لوگ کہتے حضور یہ تو صغیر ہے، آپ کہتے نہیں محمد طویل. اور اس طویل ہونے کی وجہ یہ دعا یہ پڑی جب حضور غوث پاک نے طویل کہا، 135 سال عمر پائی اور طویل الاسفار تھے، پوری دنیا کے وزٹ کرتے رہتے تھے. یہ مقام حضور غوث پاک کا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اور آپ کی شان میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا، پوچھا سلطان بتائیں، ہم دیکھتے ہیں آپ پر کئی دفعہ حملے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے تلوار دشمن اور تلوار عدو آپ پر گردن پر اثر ہی نہیں کرتی. آپ نے فرمایا میں بچپن میں تھا تو میرے سر پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا تھا اور دعا دی تھی، اس وجہ سے آج تک کبھی مجھ پر دشمن کی تلوار نے اثر نہیں کیا ہے. اور حضور غوث پاک، ہم تو 11ویں کے نام کے اوپر صرف بیٹھتے ہیں، ختم پڑھتے اور چلے جاتے ہیں. سرکار غوث پاک کی 11ویں درس حدیث و قرآن ہوتا تھا، درس قرآن و حدیث ہوتا تھا. اور میں نے کل بھی واقعہ سنایا، ان کے بارگاہ میں ایک شاعر بیٹھ گئے، عربی شاعر، نحوی تھے، علماء بھی بیٹھے ہوں گے، تو وہ ابو نجا ادیب نام تھا ان کا. تو آپ کو پتہ ہے جب وہ عربی شعر پڑھتے ہیں تو اس کی وضاحت کے لیے پھر کوئی قداماء کے اشعار میں سے ڈکشنری کی طرح لاتے کہ میں نے یہ مانا فلاں شاعر کی اس شاعری کے اس بات سے لیا ہے، کلاسک شاعری سے. تو حضور غوث پاک خطاب کرتے تو پھر انہوں نے عربی شعر پڑھے. اب وہ کیا کرتے، ہر شعر پر ابو نجا ادیب گرا لگا لیتے کہ ایک شعر ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، گرا لگاتے رہے. اور خطاب کے دوران اچانک حضور غوث پاک متوجہ ہوئے 70,000 کے مجمع میں سے اکیلے ابو نجا ادیب کی طرف، اور کہا ابو نجا ادیب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں دل کی گرہیں کھولتا ہوں، تو لگاتا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنے ماموں جان کے ساتھ حضور غوث پاک کی صحبت میں جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور علم شریعت مکمل کر کے آئے. پوچھا کیا پڑھا ہے؟ شیخ شہاب الدین کیا کچھ پڑھا ہے؟ سہرورد سلسلے کے بانی. فرمایا عرض کی سرکار میں نے علم الفقہ میں یہ پڑھا ہے، علم الاصول میں یہ پڑھا ہے، علم البلاغہ میں یہ پڑھا ہے، علم الہندسہ میں یہ پڑھا ہے، علم الفلاسفہ میں یہ پڑھا ہے، اصول قرآن، اصول تفسیر میں یہ پڑھا ہے. فرمایا سب کچھ پڑھا ہے؟ فرمایا سب کچھ پڑھا ہے. کہا قریب آؤ. قریب بلایا، ایسے معانقہ کیا، معانقہ کر کے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھے. کہا اب کیا کچھ پڑھا ہے؟
کہا حضور اب تو کچھ آتا ہی نہیں، حضور سب کچھ ہی لگتا ہے چھن گیا۔ فرمایا نہیں، جو ضرورت نہیں تھی وہ لے لیا، جو ضرورت والا تھا وہ دے دیا۔ آئے ہائے۔ یہ شیخ شہاب الدین سہرورد ہیں جن کو علامہ ابن تیمیہ اپنی کتب کے اندر کہیں قطب العارفین، عارفوں کے قطب۔ اور روایات میں آتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ بھی حضور غوث پاک کے مریدوں میں سے تھا، اور ہر مہینے حضور غوث پاک کی 11ویں میں اپنا حصہ بیچتا تھا، اور دفن بھی مقابر صوفیہ میں ہوئے ہیں۔ عراق میں مقابر صوفیہ ایک مقام ہے جہاں صوفی دفن ہوتے تھے، علامہ ابن تیمیہ کی قبر بھی وہاں ہے، صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور حضور غوث پاک کو صرف غوث پاک یہاں نہیں کہا جاتا، امام شافعی کے ایک بہت بڑے مقلد اور امام ہیں، ان کا نام ہے علامہ امام یافعی الشافعی، انہوں نے منقبت لکھی حضور غوث پاک کی، کہتے غوث الورا، غیث الندا، شمس الدہا، بدر الدجا، نور الہدا۔ یہ حضور غوث پاک کی منقبت کہہ رہے ہیں، یہ میں نے لقب نہیں دیے ہیں، یہ شان حضور غوث پاک ہے۔ 13 علوم روز خود پڑھا رہے ہیں، یقین جانے 5-6 پیریڈ پڑھانے پڑ جائیں نا لگ پتہ جاتا ہے، 13 علوم خود پڑھاتے۔ کیا مقام علم ہوگا، کیا مقام تربیت، اور کتنے کو جفاکشی ہوگی اس طبیعت کے اندر۔ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم ان والے ہیں، تحریک منہاج القرآن اسی حضور غوث پاک کی اس بات کو دہرانے کے لیے یہ علم کے سرچشمے کھولتی ہے۔ یہ حضور قدوۃ الاولیاء کا فیض ہے جو تحریک منہاج القرآن کی سرپرستی کرتا ہے۔ پھر ہمارا نصیبہ دیکھے نا، ہمیں سرپرست بھی منہاج القرآن کو وہ ملے جو حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی۔ 12 سال میں بتا رہا تھا، پڑھا میں نے، خود دیکھا اور بزرگوں سے مل، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، ایک بچہ بڑا خوبصورت، بغداد کے حضور غوث پاک کی جالیوں کے سامنے ساری رات کھڑا رہتا، کئی دن ہم دیکھتے رہے، اور کئی دن ادب کے ساتھ کھڑا ہو کر کیفیات لوٹتے رہتے، مراقبے میں رہتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ نقیب الاشراف کی فیملی سے، ان کا نام محمد طاہر علاء الدین ہے۔ حضور غوث پاک، حضور قائد محترم فرماتے، حضور شیخ الاسلام فرماتے کہ وہ، میں اپنے شیخ کو راتوں کو چھپ چھپ کے کبھی کبھی دیکھتا کہ میرے شیخ تہجد گزاری میں کیسے ہیں، جب دیکھتا میں نے ان کو رب کے حضور سربسجود اور کیفیت مراقبہ محبت میں پایا۔ کہا ایک دن میں نے دیکھا کہ اچانک دروازہ کھلنے لگا حضور قدوۃ الاولیاء کا، آج شام کو جائیں گے نا تو وہ دروازے بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، ہمارا نصیبہ بھی دیکھ لیں۔ تو گئے تو فرماتے اچانک حضور قدوۃ الاولیاء باہر آئے اور ٹہلنے لگے۔ میں چھپ کے اندر کے، ناراض نہ ہو کہ ابھی تک سوئے کیوں نہیں تم، شفقت بھی اتنی، ہائے ہائے۔ اور حضرت فرید ملت جو حضور قائد محترم کے ابو جی، ابا جان، آپ جو ہیں، لوگ بڑے بڑے گدیوں کے پاس جاتے تو میں کہتا ابو جی ان کی بیعت ہو جائے، فرماتے پتر یہ ابھی اپنے جوگے ہیں، میں پنجابی میں نا، یہ صرف ابھی ان کی باتیں اپنے تک ہیں، دوسرے والے نہیں بنے۔ اور حضور قدوۃ الاولیاء کی بات آئی، کہا بیٹا یہ تیرے والے ہیں۔ اور پھر حکم بھی کہاں سے ہوا؟ بارگاہ غوثیت مآب سے۔ عرض کر رہا ہوں تو وہ ٹہلتے رہے حضور قدوۃ الاولیاء۔ صبح ناشتے کے وقت ان کا ڈرائیور آیا، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، کسی کو یاد ہو تو بتا دیں۔ تو ڈرائیور آیا، کشمور میں وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور ڈرائیونگ کے دوران تھکن میں تھا تو نیند میں سو رہا تھا۔ حضور قدوۃ الاولیاء نے اسے کہا دھیان سے ڈرائیونگ کیا کرو، ساری رات میں سو نہیں سکا، میں توجہ میں رہے تو شکر ادا کرے ہمیں ایسوں کی سنگت والا بنا دیا، ایسوں کی صحبت والا بنا دیا۔ ہم کہاں اس قابل تھے ایسے پاکوں کی صحبت والے ہوتے۔ یہ لجپال ہے،
ایسے حضور قدوۃ الاولیاء جیسے کتنے ہیں جو اپنے مرید کا استقبال خود دروازہ کھول کر کریں اور بہترین قالین بچھاؤ اور کہیں نہیں بابا اوپر بیٹھو. مرید کو سامنے بٹھا کر اس سے پیار کریں اور اس سے پوچھے کیا کرتے ہو, جو بتائے پھر اس پر اپنا علم بتائیں, یہ باتیں. وہ پریشان ہو, کاروبار تو میں کرتا ہوں, جانتے سب یہ ہیں. ہائے حسن کا عالم تو پھر کیا کہنے. حضور شیخ الاسلام فرماتے جب میں پہلی دفعہ ملاقات اور زیارت کے لیے گیا تو حضور قدوۃ الاولیاء نقاب کرتے تھے, اپنے اوپر چادر رکھتے تھے. تو جب وہ چہرہ دیکھا نا میں نے, بس پھر وہ مجھے کل بھی پنجابی کے شعر یاد آ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کیا محبت میں کیا خوبصورت باتیں کہتے ہیں. فرمانے لگے او دے ابرو شوق سجیلے نے, او دے نینن شوق سجیلے نے, سانو لٹیا اس شرمیلے نے جڑا نظر چکائی رکھدا ہے. ہائے 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 ہائے, جڑا نظر چکائی. حضور قدوۃ الاولیاء نظر چکائے رکھتے تھے. یہی شہزادگان میں بھی یہ کیفیت ہے. سبحان اللہ. تو فرماتے پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا تو میں نے فوراً دیکھتے ہی ایک ہی جملہ میرے ذہن میں آیا اور میں نے کہا بدبخت یزید 1400 سال بعد حسین پاک کے شہزادے کے حسن کا یہ عالم ہے. حسین پاک کتنے ہنسی ہوں گے. لوگوں یہ نسبتیں ایسی ہیں, ان نسبتوں میں پھر کچھ کریں کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں. حضور کے دین کی نوکری کریں. تحریک منہاج القرآن وہ فیض قادریت کا منبع میں عطا ہوا ہے. حضور کے دین کی نوکری کریں, اناؤں کو چھوڑیں. جب حضور کا دین بلند ہو جائے گا ہم بھی عزت والے ہو جائیں گے. اگر حضور کا دین بلند نہ ہو سکا تو ہماری کوئی چیز کام نہ آئے گی. یہی خیر ہے, اسی میں برکات ہیں, اسی میں رحمتیں ہیں. اللہ ہمیں اس رحمتوں میں قائم و دائم رکھے, خیر والا رکھے. اور اس پر ختم کرتا ہوں کہ سن رہے ہیں وہ فریاد میری, خاک ہوگی نہ برباد میری. میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں, روح پہنچے گی بغداد میری. مجھ کو پرواز کے پر لگا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. جب پکاریں گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم. وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم. پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.